آج ہم ایک اور بڑے سادہ سے لفظ پر خداوند کے پاک کلام سے سیکھیں گے، اور وہ لفظ ہے ایمان، فیتھ۔ میں اور آپ لوگ اس کے تعلق سے، کیونکہ بہت سادہ سا لفظ ہے، بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن بعض اوقات جب مشکلات آتی ہیں تو ایماندار شخص ڈاواڈول ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، اور اس کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ اسے آج ہم اپنی نصیحت کے لیے خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھے گا۔ عبرانیوں کا خط، اس کا 10واں باب، ہیبریوز چیپٹر 10 verse 38 and 39۔ اپنا دھیان خداوند کے کلام کی طرف لگائیے گا، کیونکہ پہلے میں تلاوت کروں گا، اس کے بعد میں چاہوں گا کہ پوری جماعت ہم لوگ مل کر ان دونوں آیات کی بلند آواز کے ساتھ تلاوت کریں گے۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے۔ اب جن کے پاس خداوند کا کلام موجود نہیں ہے، دھیان سے سنیے گا، یہاں پہ ساتھ بیٹھے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ لکھا ہے، اور میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، اور اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا۔ 39 آیت۔ لیکن ہم ہٹنے والے نہیں کہ ہلاک ہوں، بلکہ ایمان رکھنے والے ہیں کہ جان بچائیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جان پر اس کی برکت ہو، آمین۔ آئے میری درخواست سے ہم لوگ ذرا بلند آواز کے میرے ساتھ پیچھے پیچھے بولیے گا، میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، اور اگر وہ ہٹے گا میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا۔ لیکن ہم ہٹنے والے نہیں کہ ہلاک ہو، بلکہ ایمان رکھنے والے ہیں کہ جان بچائیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے اس کی برکت ہو، جماعت مل کر بولے آمین۔ میں نے اور آپ لوگوں نے اکثر اس جملے کو سنا ہوگا کہ راست باز بندہ، ایماندار بلیور، دعا کے سہارے زندہ ہے۔ کتنے لوگوں نے یہ بات سنی ہے کہ ایماندار بندہ دعا کے سہارے زندہ رہتا ہے؟ اگر اس کی زندگی سے دعائیا زندگی ختم ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آدھی کلیسا بالکل ڈیڈ ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، آج تک ہم نے سنا ہی نہیں ہے کہ راست باز بندہ کبھی دعا سے بھی زندہ رہتا ہے۔ اگر نہیں سنا تو اس کو سیکھ لیجئے گا کہ کہا جاتا ہے کہ روحانی طور پر زندہ رہنے کے لیے دعا بہت ضروری ہے، اور جس طریقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جسمانی طور پر زندہ رہنے کے لیے سانس کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے روحانی طور پر ایک بلیور کو زندہ رہنے کے لیے دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جسمانی طور پر سانس کی ضرورت ہوتی ہے،
کہ میں اور آپ لوگ زندہ رہ سکیں، لیکن میں آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ زندہ رہنے کے لیے جہاں سانس بہت اہمیت رکھتا ہے، اس سے پہلے ہر انسان کے اندر صحت مند دل ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر دل ہی صحت مند نہیں ہوگا، میڈیکل کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں، تو میں آپ لوگ کیا جی سانس بھی نہیں لے سکتے۔ اس لیے یہ بات درست ہے کہ روحانی طور پر زندہ رہنے کے لیے دعا کی ضرورت ہے، لیکن اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں روحانی طور پر قائم رہنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے دعا کی ضرورت ہے، اگر اس سے پہلے ایک ایماندار کی زندگی میں اس کا ایمان مضبوط نہ ہوگا، وہ کبھی دعا بھی نہیں کر سکتا۔ سمجھے اس بات کو کہ اگر ایک ایماندار کا ایمان مضبوط نہیں ہے، وہ دعا کرنا چاہے بھی تو وہ دعا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے دونوں جملے بالکل درست ہیں کہ روحانی طور پر زندہ رہنے کے لیے دعا اور اس کے ساتھ ساتھ مضبوط ایمان ہونا بڑا ضروری ہے۔ آج جس آیت کی ہم نے تلاوت کی ہے، ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے تلاوت کی ہے کہ میرا راست باز بندہ کس سے زندہ رہے گا جی؟ ایمان سے جیتا رہے گا۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور اگر وہ ہٹے گا، کیا ایماندار شخص اپنے ایمان سے ہٹ جاتا ہے؟ بیٹا ایک نہیں، بہت سارے ایماندار اپنے ایمان سے ہٹ جاتے ہیں، ایمان سے ہٹ جاتے ہیں۔ ہاں، ظاہرہ طور پر وہ ضرور کہتا ہے کہ میں مسیحی ہوں، میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں، میں جانتا ہوں خدا بہت بڑے بڑے کام کرتا ہے، لیکن اندر سے ٹوٹلی کھوکھلا ہوتا ہے۔ اور میں اور آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں، ہمارے بہت سارے ہمارے بیٹے، نوجوان بیٹے اور بیٹیاں صرف اپنے روشن مستقبل کے لیے کہ میرا مستقبل روشن ہو جائے، میرے پاس یہ بھی آ جائے، میرے پاس وہ بھی آ جائے، اور اگر اس کے لیے مجھے اپنے ایمان سے بھی ہٹنا پڑے تو میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس سے میں آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے بہت سے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں اپنے ایمان سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین سے بھی علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھے گا، کلام یہ کہتا ہے راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ اور اگلی بات کیا ہے؟ اگر وہ آواز کم ہوگی، اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل خوش ہوگا۔ تھینک یو۔ اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے ہرگز خوش نہ ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھے گا، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے بیٹوں، میرے بیٹیوں، ہماری خوشیاں، ہماری کامیابیاں،
ہمارے زندگیوں میں شادمانی اور زندگیوں میں خاندانوں میں فراوانی، اس کا ایک ہی راز ہے، وہ ہے ایمان۔ وہ ایمان۔ اگر ایمان نہیں ہے تو ہمیشہ یاد رکھے گا کامیابیاں آپ کے لیے نہیں ہے، سرفرازی آپ کے لیے نہیں ہے، فراوانی آپ کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، جسمانی طور پر، وقتی طور پر آپ کچھ حاصل کر لیں گے، لیکن اندر سے آپ کی زندگی کا اطمینان، سکون اور خوشی جاتی رہے گی۔ اور اگر ہماری زندگی سے اطمینان، خوشی اور سکون جاتا رہے تو کیا ہم خدا سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں؟ بولیے ہر کس نہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھے گا، ہماری خوشیاں، ہماری شادمانیاں، ہماری کامیابیوں کا دار و مدار صرف اور صرف ایمان پر ہے۔ ابھی میں پلیز اس ریفرنس کو نکال کر رکھیے گا۔ اب ذرا جلدی سے یہ بھی ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ پاک کلام کے مطابق ایمان کی تعریف کیا ہے۔ اس سے پہلے اردو لغات کے مطابق لفظ ایمان کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے، کسی بات پر بھروسہ کرنا، یقین کرنا، کسی عقیدے سے وفاداری ایمان کہلاتا ہے۔ کیا ہے جی؟ کسی بات پر بھروسہ کرنا، یقین کرنا یا اپنے عقیدے سے وفاداری کیا کرنا، کیا کہلاتا ہے جی؟ ایمان۔ اب میں نے کہا تھا کہ یہ ریفرنس نکال کے رکھے گا۔ ابھی ہم نے 10ویں باب کی آخری 2 آیات کی تلاوت کی تھی۔ اب میں سے دیکھے گا کہ پاک کلام کے مطابق لفظ ایمان کی تعریف کیا ہے۔ 11واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات کی میں تلاوت کرنا چاہوں گا۔ میں ساتھ نکال کے رکھے گا۔ ہیبریوز چیپٹر 11 فرسٹ 3 ورسز۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، کیونکہ اس کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی۔ ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہے۔ کلام کیا کہتا ہے؟ ایمان کیا ہے جی؟ ایمان اندیکھی چیزوں کا، جب بلند آواز کے ساتھ بولیے گا، کیا کلام کیا کہتا ہے؟ ایمان کیا ہے جی؟ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، یعنی کہ وہ چیزیں جن کو میں اور آپ لوگ اپنی ظاہرہ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس پر اعتماد کرنا، اس پر بھروسہ کرنا، اس پر یقین کرنا، یہ فیتھ ہے۔ کلام میں اگزامپل دی گئی ہے 30 آیت میں، کہتا ہے ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں۔ عالم کیا ہے جی؟ یہ دنیا۔ کہتے ہیں ہم ایمان ہی سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ دنیا، یہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہے، ہرگز نہیں۔ لیکن ہم ایمان اس بات پر رکھتے ہیں کہ ایمان، یہ عالم، یہ دنیا خدا کے ایک دفعہ منہ سے کہہ دینے سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے۔ ایمان اتنی سادہ سی چیز ہے، اتنی سادہ چیز ہے
اس کو ایک چھوٹا سا بچہ بھی بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے. ایمان، میں نے کیا لفظ بولے ہیں جی؟ اتنی سادہ چیز ہے، ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کو سمجھ لیتا ہے. لیکن یاد رکھے گا، جہاں چھوٹا سا بچہ بڑی آسانی سے سمجھ لیتا ہے، لیکن بعض اوقات ایمان ایک ایماندار کے لیے اتنی مشکل چیز بن جاتی ہے کہ اس کو دانشور بھی اس کو سمجھ نہیں سکتا. صرف چند لمحوں کے لیے اپنے قدموں پر کھڑے ہوئیے گا. اور اب تشریف رکھیں. شکریہ. بیٹھ جائیے گا. ابھی آپ کھڑے ہوئے تھے، ابھی آپ کا بھروسہ تھا، یقین تھا کہ آپ نے بیٹھنے سے پہلے بینچز کو تو نہیں چیک کیا نا کہ یہ ٹوٹنے والا تو نہیں ہے. آپ نے جو بہن بھائی چیئر پہ بیٹھے ہیں، آپ نے پہلے اس کو چیک نہیں کیا یا میں بیٹھنے سے پہلے یہ ٹوٹ تو نہیں جائے گی چیئر. تو یہی تو بھروسہ ہے، یہی تو فیتھ ہے، یہی تو یقین ہے. میں کہتا ہوں چھوٹا سا بچہ بھی اس کو سمجھ لیتا ہے. ایک اور آپ کو اگزامپل دینا چاہتا ہوں چھوٹے سے بچے کی. خداوند نے ہمیں سے ہر ایک کو خاندان بخشے ہیں، اور میں آپ لوگ سبھی اس بات سے واقف ہیں. ہم لوگ اپنے بچوں کے ساتھ جب خداوند ہمیں بچے اولاد بخشتا ہے، میں آپ لوگ سبھی جانتے ہیں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، گود میں ہوتے ہیں، تو ہم ان کو اونچی جگہ پر کھڑا کر کے ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ جمپ. کیا کہتے ہیں؟ جمپ. کیوں؟ کیونکہ اس کو اتنا بھروسہ اور یقین ہے کہ جو میرا باپ یا میری ماں، میرا عزیز و قارب مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ جمپ، میں اس کے ہاتھوں میں بالکل محفوظ ہوں، میں گرنے والا نہیں ہوں. تو وہ کیا کہتا ہے؟ میں آپ لوگ سارے جانتے ہیں، وہ جمپ مارتا ہے، اور میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں جی؟ خوش ہوتے ہیں. ہم لوگ کلیپنگ کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور یہی فیتھ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ یاد رکھے گا، کسی کو ایمان پہ کھڑا کرنا بہت آسان ہے. اگر کوئی بہن بھائی مشکل میں ہو، دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، اس کو سمجھانا کہ نہیں، ہمیں خداوند پر ایمان رکھنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، خداوند سب کچھ کرنے پر قادر ہے، یہ بہت آسان ہے. میں نے کیا لفظ بولے؟ بہت آسان ہے. لیکن خود ایمان پر کھڑا ہونا نہایت مشکل کام ہے. کسی کو کھڑا کرنا بڑا آسان ہے، لیکن خود ایمان پر کھڑا ہونا بڑا مشکل کام ہے. یہ میں نے ایگزامپل، یہ مثال میں نے پہلے دی ہے، شاید آپ لوگوں کو یاد ہو. ایک کہاوت بنی ہے، سٹوری بنی ہوئی ہے. ایک سرکس والا تھا شخص، اپنے کام میں بڑا ماہر. اس نے یہ اعلان کر دیا کہ میں فلاں ڈیٹ کو میں بہت بڑا کام کرنے والا ہوں. آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی واٹر فال جو سے وہ نیاگرا فال ہے، جو کینیڈا میں ہے. اسے اناؤنس کر دیا کہ میں نیاگرا فال کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک میں رسی باندھوں گا، اور اس پر میں آپ کو چل کے دکھاؤں گا. وقت آ گیا، ٹائم آ گیا.
मजबूत रस्सी नियाग्रा फॉल के एक सिरे पर बांध दी और दूसरी तरफ भी बांध दी, और उसने ऐलान यह किया कि क्या आप लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि मैं इस रस्सी पर पैदल चल सकता हूं? तो लोगों ने बड़ी क्लैपिंग दी, यस तू चल सकता है। और उसने एक सिरे से दूसरे सिरे तक बड़ी कामयाबी से उसने उस रस्सी पर पैदल चला और वो गिरा नहीं। बड़ी क्लैपिंग हुई, बड़ी क्लैपिंग हुई। अगली लम्हे उसने कहा कि क्या आप ये भी यकीन रखते हैं मुझ पर कि क्या मैं इस रस्सी पर साइकिल भी चला सकता हूं? उन्होंने कहा जरा शख्स इस रस्सी पर पैदल चल सकता है तो तू साइकिल भी चला सकता है। क्लैपिंग शुरू होगी, तालियां बजाई गई और रिजल्ट ये निकला कि उसने बड़ी कामयाबी से साइकिल एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले गया। बहुत ज्यादा क्लैपिंग हुई, बड़ा खुश हुआ। और अगली लम्हे उसने ये अनाउंस किया कि मैंने आपके सामने इस रस्सी पर साइकिल चलाई है, आपने क्लैपिंग की है, तो क्या आपको यह भी यकीन है कि मैं किसी को बिठा के भी साइकिल चला सकता हूं इसको? उस सामने कहा इसमें क्या मसला है, जब तू अकेला चला सकता है तो किसी को बिठा के भी साइकिल चला सकता है। तो अगली लम्हे उसने अनाउंस ये किया, आप में से कौन शख्स है मेरे साथ साइकिल पे बैठेगा? एक बड़ी तादाद जो लोग तादाद पे बैठी थी, ऐसे बंदे दिमाग खराब हो गए थे। इन्हें आप ही मन सारे मरवाना दे, या ये भी कोई हम ये भी कहते हैं भाई लाजर तू जा, तो कुछ नहीं होता, जा गो हेड। तो भाई लाजर मैंने पैसा तुसी जाओ, मैं कहा मैं नहीं जाना। उसके ये सब कुछ करने पर हम तैयार हैं कि तू पैदल भी चल सकता है और तू साइकिल पे भी चला सकता है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तू किसी को साथ बैठा कर भी साइकिल चला सकता है, लेकिन मैं तेरे साथ बैठने को तैयार नहीं है। ये चीज हमारा हाल होता है। हम इस बात पर अपनी जिंदगी में बड़ा इत्मीनान रखते हैं कि मेरा खुदा नामुमकिनात का खुदा है, मेरा खुदा कुदरत बरकत से भरा हुआ खुदा है। हाँ, हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि मेरे खुदा ने 4 दिन के मुर्दे को जिंदा करने पर कादिर है। लेकिन क्या होता है, मैं आप लोग सभी जानते हैं, मैं और आप लोग सभी इस बात से इत्तेफाक करेंगे, जब हमारी जिंदगियों में कभी मुश्किलात आ जाएं, दुख तकलीफ बीमारियां आ जाएं, तो क्या होता है? अगले लम्हे क्या होता है? इब्लीस हमारे यहां ज़हन में क्या लगाता है? इंजेक्शन लगाता है। किस चीज का? मायूसी का, मायूसी का। और पहले अल्फाज क्या दोहराता है? हाँ, मैं जानता हूं कि खुदा सब कुछ करने पर कादिर है। हाँ, मैं जानता हूं खुदा 4 दिन के मुद्दे को जिंदा करने पर कादिर है, लेकिन मेरी बीमारी बहुत पुरानी हो चुकी है, मेरे घर के हालात
میں اتنے سالوں سے دعا کر رہا ہوں، اب میرے یہ خاندان کے حالات درست ہونے والے نہیں ہیں۔ ایک طرف ہم لوگ کیا کر رہے ہیں جی؟ ہم لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا سب کچھ کرنے پر قادر ہے، لیکن اگلے میں کیا ہوتا ہے؟ نہیں، میرے حالات مشکل ہیں، میرے تو سے نا نہیں 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 ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے خدا سب کچھ کرنے پر قادر ہے، نہیں میری بیماری بہت مشکل ہے، اس بیماری میں سے تو کوئی شخص واپس آتا ہی نہیں ہے، اب یہ بیماری مجھے لگ گئی ہے، اب میں اگلے جہاں میں پہنچنے والا ہوں، اگر یہ ہوا تو کیا ہوگا، یہ ہوگا تو ویسے ہوگا، ساری پلاننگ مایوسی میں ناامیدی میں ہم لوگ کر جاتے ہیں۔ بات وہی آ گئی۔ ہاں یہ تو ہم کہتے ہیں کہ خدا سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، لیکن جب خدا یہ کہتا ہے آئے میرے بیٹے آئے میری بیٹی مجھ پر ایمان لے آ، اسی لمحے ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں بھائی راجہ تو میرے سے دعا کر، بھائی راجہ تو میری دعا کر، میں نہیں دعا کرنی۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ہماری مشکل یہ ہے، ہمارا تو ایمان یہاں تک کمزور ہے کہ ہم لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دعا کوئی ہمارے لیے کرے۔ سوری، میں پلیز اس بات کو غلط مطلب مت لیجئے گا کہ میرا ہرگز یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے دعائیں نہیں کرانی چاہیے۔ ہم نے کلام یہ کہتا ہے میں اور آپ لوگ سارے دعاؤں کے محتاج ہیں۔ پادری سسو کہتا ہے میں آپ لوگ سبھی دعا کے محتاج ہیں، لیکن جب تک ہم خود ایمان پر کھڑے نہیں ہوں گے، یاد رکھے گا ہماری زندگی میں کبھی بھی بحالی، برکت، شفا، خوشی اور شادمانی نہیں آئے گی۔ یہ بھی بات میں کئی دفعہ دہرائی ہے، کلام میں سے کوئی مجھے ایسا ریفرنس نکال کر دے دیجئے گا جہاں خدا یسوع مسیح نے یہ الفاظ کہے ہو کہ جا میرے بیٹے میرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ کوئی ڈھونڈے، تلاش کریں، گھر بھی جا کے اس کو تلاش کیجیے گا، اگر مل جائے تو مجھے ضرور بتائیے گا، لیکن آپ کو ملے گا نہیں۔ سنیے گا خدا ہم کے پاک کلام میں کیا لکھا ہے، جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ کیا لکھا ہے؟ بلند آواز سے بول دیجیے گا، جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ ہمیشہ یاد رکھے گا جب تک ہم خود ایمان پر کھڑے نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم جتنی مرضی دعائیں کروانے nothing will be happened، nothing will be happened۔ یہ جو ہماری انڈیا پاکستان کی جو کھوپڑی ہے نا، یہ بڑی عجیب ہے کہ نہیں کوئی گورا دعا کرے تو پھر سمجھو اسی پاگل ہو جانے، کوئی میرے منگتا کالا بھی آ جائے نا، کوئی پسند ہو یس کالا بھی آ جائے، یس اسی کو پکڑو۔ اور میں آپ لوگ سبھی جانتے ہیں جو خادمین اور اس بات سے واقف ہیں، ہمیں پھر پتہ کیا کہا جاتا ہے، سنیے گا بھائی ذرا خاص دعا کیجیے گا۔ دسو خاص دعا کی ہوندی جی منو نہیں سمجھا تک، کوئی رسمی دعا بھی ہوندی، خاص دعا بھی ہوندی ہے، ساری دعائیں خاص ہوتی ہیں، کوئی دعا ایسی عام دعا نہیں ہوتی۔ فرق سب اتنا ہے جب تک ہم خود ایمان نہیں لائیں گے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں جائیں جتنی مرضی دعائیں کروا لیں، جائیں کسی دنیا کا کوئی خادم نہ چھوڑیں، جائیں جا کے کسی دربار کو مت چھوڑیں، کسی طویل دھاگے کروانے جائیں، لیکن خاندانوں میں شادمانی نہیں آئے گی، بحالی نہیں
जाएगी। लेकिन जब आप खुद एक बच्चे की तरह ईमान ले आएंगे तो आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, खुदा खुद आपको शिफा दे देगा। एक हवाला में सब निकालिएगा, पत्रस रसूल का पहला आम खत, 1 Peter chapter 5, भाई नाज़िर बुलंद आवाज से जब पढ़ दीजिएगा। 5वां बाप उसकी 9वीं आयत। एक मिनट इनको निकाल लेने दीजिएगा, क्योंकि ये भी यकीन करना कि भाई नाज़िर ही निकाल के पढ़ दे, मेरे को तो निकालना भी मुश्किल है, क्योंकि हमारा तो इतना भरोसा कि खुद भी नहीं पढ़ना पसंद करते। पहला पत्रस उसका 5 बाब और उसकी 9वीं आयत से हम कलाम मुकद्दस से पढ़ेंगे। एक ही आयत। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया। क्या लिखा जी? तुम किस में मजबूत होना जी? किस में मजबूत होना जी? ईमान में मजबूत होकर किसका मुकाबला करना है? बोलिएगा। इब्लीस का मुकाबला करना है तो कलाम में ये लिखा है, उसका मुकाबला करो तो वो तुमसे। इतना यकीन है, इतना यकीन है कि अगर हम ईमानदार उसका मुकाबला करें तो क्या वो आप लोगों के सामने ठहर सकता है? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। लेकिन सिर्फ बात इतनी है, ईमान में मजबूत होना। कहता है ईमान में मजबूत होकर ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। मैं आप लोग पता है एक और भी हमारी प्रॉब्लम है, हमारी ये भी प्रॉब्लम है, हम लोग ये महसूस करते हैं कि नहीं मेरा दुख बहुत ज्यादा है, मेरे दुख को कोई समझ नहीं पा रहा, मेरी प्रॉब्लम को कोई समझ नहीं पा रहा। लेकिन ये नहीं जानते कि एक कलीसिया के अंदर, कलीसिया को भी ले लें, जिस मुश्किल वक्त में से आप गुजरे हैं, आपको क्या पता आपके साथ साथ और कलीसिया में और एक दो खानदान और हों उसी मुश्किल में से गुजरे हों। तुम ईमान में मजबूत होकर, आगे क्या लिखा है, ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में है ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। क्योंकि हमेशा इस बात को याद रखेगा, स्टार्ट हमने लिया था कि स्पिरिचुअल तौर पर, रूहानी तौर पर हमें जिंदा रहने के लिए हमें दुआ की और ईमान की जरूरत है। यही मैंने बोला था, स्टार्ट हमने यहीं से लिया था। लेकिन ये याद रखेगा, कभी इस बात को भूलिएगा, हमारा दुश्मन शातिर, चालाक और होशियार है। वो अटैक किस पे करता है? और किसी चीज पर अटैक नहीं करता। अटैक ही किस पर करेगा? हमारे फेथ पर, हमारे ईमान पर, हमारे ईमान पर अटैक करेगा। और आप जिस तरह में मैं आगाज में बोला है, क्या कहेगा कि तुझे इतने साल हो चुके हैं इस तकलीफ में दुआ करवाते हुए, चर्च आते हुए इतने साल हो गए, यू गॉट नथिंग, तो कुछ नहीं मिला। स्टॉप इट। उसने क्या किया है? हमारे ईमान को शेक करने की, डावाडोल करने की कोशिश की है। लेकिन अगर हम अगले में ये कहें, आए इब्लीस
मैं तो यीशु के नाम में हुक्म देता हूं, जो तू मेरे ईमान को कमजोर करना चाहता है, मैं तो यीशु के नाम में हुक्म देता हूं। और यकीन कीजिएगा, उसका सिर्फ मुकाबला कीजिएगा। खुदा के पाक कलाम में एक बड़ी मिसाल है, घर जाकर आप इसको देख लीजिएगा। मरकस के अंजील में है, उसके 9वें बाप में। वो मैं बात छोटी कहना चाहता हूं। वाक्य कुछ यूं दर्ज है कि एक शख्स अपने बेटे को खुदा यीशु के पास लेकर आया, क्योंकि उसका बेटा बुजुर्ग रखता था और अल्फाज से यूं पता चलता है कि वो इससे पहले सारी जगह से हुआ था। कोई उन्हें डॉक्टर नहीं सी छड़िया, कोई हकीम नहीं सी छड़िया, कोई दरबार नहीं सी छड़िया। और उसको किसी आप जैसे दोस्त ने मशवरा दिया होगा, या तू सारे पासे हुआ है। वो शाफी से भी, खुदाम यीशु मसीह से भी दुआ कराई अपने बेटे के लिए। तो आकर खुदाम यीशु मसीह से ये कहने लगा, सुनिएगा ध्यान से, प्लीज इस तरफ ध्यान दीजिएगा। लिखा है, और आकर ये कहने लगा, अगर तू कुछ कर सकता है हम पर तरस खा। क्या अल्फाज बोली जी? अगर तू कुछ कर सकता है, इधर मतलब था कि मैं तो अपने सारे पापड़ दे आया हूं, मैं तो सही तरफ से हो आया हूं, अगर तू भी कुछ कर सकन से पाई करके देख ले। और खुदावंद यीशु मसीह ने के अल्फाज ये हैं, सुनिएगा, अल्फाज ये हैं, उन्होंने कहा अगर तू कुछ कर सकता है, यानी कि खुदा ने कहा कि तेरे यकीन नहीं हैगा, तेरे यकीन नहीं हैगा कि मैं कुछ कर सकता हूं। और अगले लम्हे खुदा यीशु मसीह के अल्फाज हैं, जो इत्तेकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। क्या कहा जी? जो इत्तेकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। मैं शख्सी तौर पर इस बात पे कहता हूं कि वो शख्स बहुत समझदार और दानश्वर आदमी था। उसने अगले लम्हे जो अल्फाज बोले, उसने अपने बेटे की शफा नहीं मांगी, लेकर किसको आया था? अपने बेटे को। और आके ये कहने लगा, खुदावंद मेरी बेतकादी का इलाज कर दे, क्योंकि वो जानता था कि मेरी बेतकादी का इलाज हो जाएगा, मेरा बेटा भी शफा पा जाएगा। इसलिए जहां कभी इब्लीस आपको कमजोर करने लगे, डामाडोल करने लगे, आपकी मुश्किलात में, आपकी परेशानियों में, आपकी बीमारियों में, आपके दुखों में आपको कमजोर करने लगे, तो खुदा से एक बात की दुआ से, ईमान से बोला करें, खुदा मेरी बेतकादी का इलाज कर। जब बुलंद आवाज के साथ बोलिएगा, अभी आवाज कम है, बुलंद आवाज से बोलिएगा। जब तक आप खुदा से अपनी बेतकादी का इलाज नहीं करवाएंगे, मैं फिर से कहता हूं, आपों के हालात ठीक नहीं होंगे, आप इसी चक्कर में लगे रहेंगे। जहां ईमान कमजोर होने लगे, बुलंद आवाज के स्टैंड दिया करें और ये कहा करें, खुदावंद मेरी बेइत्तेकादी का इलाज कर दे। कलाम में क्या लिखा हुआ है? एक बड़ी मशहूर आयत है, मैं आप लोग सभी उस आयत से वाकिफ हैं। कलाम में क्या लिखा है? ईमान मजबूत कैसे होता है जी? थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। रोमियो का खत उसका 10वां बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है। ईमान जब बुलंद आवाज से बोल देगा, और सुनना ईमान सुनने से पैदा होता है
اور سننا مسیح کے کلام سے. میں آپ لوگوں کو ایک بار نہیں 100 مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں, جب مشکلات آئیں, جب پریشانیاں آئیں, جب بیماریاں آئیں, تو خدا کے وعدوں کو دھیمی آواز میں بولا کریں. یس, بلند آواز کے ساتھ بولا کریں. میں نے کیا کہا ہے, جب آپ بلند آواز کے ساتھ بولیں گے آپ خدا کے کلام کو آپ کے کان سنیں گے. جب آپ کے کان خدا کے کلام کو سنیں گے تو آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے گا. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. ایک اور عبرانی کا خط میں سے نکالیے گا. اس کا 12واں باب, اور اس کی دوسری آیت میں بھائی سے دھیان سے سنیے گا. خدا کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے, اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والی یسوع کو, بلند آواز کے ساتھ بول دیجیے گا, اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہے, جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائیں طرف جا بیٹھا. کیا لکھا ہے؟ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو. آپ لوگ سارے سبھی جانتے ہیں, جب پطرس رسول کو خدا یسوع مسیح نے جب وہ پانی پر چڑھ رہا تھا تو اس کو پطرس رسول کا, پطرس پانی پر چڑھ کر میرے ساتھ آ جا. کیا ہوا؟ پانی پر چلا. یس, لیکن اگلے لمحے کلام میں یہ لکھا ہے, لیکن جہاں اس نے پانی کو دیکھا وہ ڈوبنے لگا. اس لیے کلام کیا کہتے ہیں؟ ایمان کے بانی اور کام کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں. جہاں ہماری زندگی میں ہماری نظریں اپنے ایمان کے بانی اور کام کرنے والے یسوع سے ہٹ جائیں گی تو یقین کرے گا یہ حالات, یہ مشکلات, یہ پریشانیاں, یہ بیماریاں آپ کو ڈبونا شروع کر دیں گی, آپ کے ایمان کو اور کمزور کرنا شروع کر دیں گی. اس سے کیا کرنا ہے؟ ایمان کے بانی اور کام کرنے والے یسوع کو تکتے رہنا ہے. لیکن اگلے لمحے یہ بھی یاد رکھے گا, جہاں خدا کا کلام یہ کہتے ہیں میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا, اگلے لمحے 11ویں باب کی اس کی 6 آیت میں ایک بڑی پیاری آیت لکھی ہے. اس میں لکھا ہے, اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. کیا لکھا ہے جی؟ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. اگر ہم ایمان نہیں رکھ سکتے تو میں نے پہلے کہا تو اس بات کا مت یقین رکھیں کہ آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. یعقوب پہ خط لکھا ہے, اگر ہم شک کریں تو ہم کہیں جی 2 دل ہیں, اور ایسا شخص خدا ہم سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا. اگر ایمان نہیں ہے, یقین نہیں ہے, تو ہمیشہ رکھے گا خداون کو آپ پسند آنا اٹس ناٹ پاسبل. خداون کو پسند آنا اس لیے ضروری ہے, جب تک ہم ایمان نہیں رکھیں گے ہم اس وقت تک خداون کو پسند نہیں آئیں گے. جلدی سے 5 منٹ اور لوں گا. میں 2-3 آپ لوگوں کو حوالہ جات لے کے جانا چاہتا ہوں کہ جس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا, کہ جب ہم ایمان رکھتے ہیں تو اس سے ہمیں بلیسنگز کیا ملتی ہیں وہ جلدی سے آپ دیکھ لیجیے گا. سب ابھی تو نیند آ رہی ہے, میں سب 5 منٹ برداشت کر لیں, اس کے گھر جا کے اچھی نیند سنائیں گے پلیز. مجھے پتہ نیند بڑی اچھی آتی ہے کلام میں,
सुनेगा। भाई नाज़रीन बुलंद आवाज के साथ पढ़ दीजिएगा यूहन्ना रसूल का पहला खत, उसका 5वां बाब, 1 John chapter 5। पहली ब्लेसिंग हमें ये मिलती है, हमारी दुआओं का जवाब मिलता है और हमेशा की जिंदगी। पहला यूहन्ना 5वां बाब 13वीं आयत से 15वीं आयत तक। यूहन्ना का खत उसकी 13वीं आयत से, मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो। एक मिनट प्लीज भाई नाते, एक सेकंड जब बुलंद आवाज के साथ पढ़ दीजिएगा। क्या लिखा जी? मैंने तुमको किस पर जी? खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो। ये बातें आज जी आगे पढ़िएगा। इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हो। शुक्रिया। अगर ईमान रखते हो तो पहली बरकत क्या है जी? हमेशा की जिंदगी। और हमें जो उसके सामने दलेरी है उसका सबब ये है कि अगर उसकी मर्जी के मुताबिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। जी आगे पढ़ी 15वीं आयत। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। हालेलुया। ईमान रखने से पहली ब्लेसिंग क्या मिलती है जी? बोलिएगा, हमेशा की जिंदगी। और दूसरी ब्लेसिंग क्या मिलती है? जो कुछ हम ईमान से मांगते हैं हम खुदा से पा लेते हैं। अगर ईमान ही नहीं रखेंगे तो ना तो हमेशा की जिंदगी है, तो ना ये तवक्को रखें कि हम खुदा से कुछ हासिल कर सकते हैं। अगली ब्लेसिंग थी, हम उसके फर्जंद बन जाते हैं। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका पहला बाप उसकी 12वीं आयत की इंजील बड़ी सादा सी आयत है, मैं बोल देता हूं जी। फर्ज पहला बाप 12वीं आयत। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत में, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के पसंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। शुक्रिया। क्या लिखा है जी? लेकिन जितनों ने कबूल कब करते हैं? जब उस पर ईमान रखते हैं। लेकिन जितनों ने कबूल किया उसने उनको क्या बनने का हक बख्शा जी? खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी वो जो उस पर ईमान लाते हैं। अगर हम खुदा पर ईमान नहीं रखते, ना हम ईमान पर स्टैंड रहते हैं, तो ये भी मत भूलिएगा कि मैं आप लोग उसके बेटे और बेटियां नहीं बन सकते। जल्दी से एक और चीज देखेगा, यूहन्ना रसूल की इंजील का 7वां बाब उसके 33 आयत, बड़ी प्यारी आयत है। यूहन्ना रसूल की इंजील और उसका 7 बाब और उसकी 38 आयत जी। खुदा के कलाम में यूं मज़मून है, जो मुझ पर ईमान लाएगा हालेलुया। के अंदर से जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। और उसने ये बात नहीं, बस यह 38 आयत तक लिखा जी, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से क्या होगा जी? जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। अगर आप ईमान रखेंगे आपके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। आपकी दुआओं से क्या होगा? बंजर जमीनें आबाद हो जाएंगी। लेकिन सब क्या? ईमान, सब ईमान। आखिरी चीज, रोमियो का खत, रोमन्स चैप्टर 10 10वां बाब उसकी 11वीं आयत। रोमियो का खत उसका 10वां बाब और उसकी 11वीं आयत किताब मुकद्दस में यूं मज़मून है, चुनांचे किताब मुकद्दस ये कहती है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा
वो शर्मिंदा ना होगा। शुक्रिया। जो उस पर क्या जी, आगे क्या लिखा जी, वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा, कभी आपको मायूस नहीं छोड़ेगा, आपकी दुआओं का जवाब खुदा बख्शेगा। मैं हमेशा कहता हूं, आखिरी बात करने लगा हूं, पता है बाज़ औक़ात हम लोग ये भी कहते हैं जैसे दुआ एक जादू है, यूं दुआ की यूं काम हो जाए। और रिमेंबर, इन अल्फाज को याद रखिएगा, गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। खुदाम का वक्त सबसे बेहतरीन वक्त होता है। ये आप समझते हैं कि जैसे कि एकदम से अभी से काम हो जाए, यस वो खुदाम वो भी काम करता है, लेकिन ये भी रखता है खुदावन अपने वक्त पर अपने लोगों को बरकत देना, सरफराज करना जानता है। लेकिन सिर्फ एक बात रखे, ईमान के बानी और काम में करने वाली यीशु को तकते रहेगा। मेरी दरख्वास्त है कि अपने कदमों पर खड़े हो जाएगा। आखिरी आयत हम दोबारा हम लोग मिलकर पढ़ेंगे, वही आयत है जो हमारी मरकजी आयत थी। दसवें बाब की 39 आयत। और मेरी दरख्वास्त है इस आयत को बेशक मत खालीगा, आप लोगों ने आंखों को बंद करके अपने हाथों को बुलंद कीजिएगा और बड़ी बुलंद आवाज के साथ मेरे साथ हम ईमान से अल्फाज बोलेंगे, लेकिन हम हटने वाले नहीं। के हालात हो बल्कि ईमान रखने वाले हैं कि जान बचाएं। हालेलुया। हम हटने वाले नहीं हैं, बल्कि क्या जी, ईमान रखने वाले हैं कि जान बचाएं। खुदा आप सब लोगों को बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।